اس سے قبل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا تذکرہ گزرا، جس میں اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اب اس بنیاد کے پر قابیل نے حاسدانہ جذبے کے تحت حابیل کو قتل کر دیا۔ اب اس واقعے کے تناظر میں قرآن مجید کہہ رہا ہے من اجل ذالک، اسی وجہ سے، یعنی اس قتل ناحق کی وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے پر یہ لکھ دیا، واجب کر دیا کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ اگر کوئی کسی شخص کو ناحق قتل کرتا ہے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد برپا کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے پورے انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور اگر اس نے کسی کو زندگی دی، کسی کی جان بچا لی، تو گویا کہ تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں جب ان سے سوال ہوا کہ اللہ نے یہ جو چیز لکھی کہ اگر کوئی شخص قتل ناحق کرے گا تو اس کی سزا یہ ہے، تو کیا یہ امت محمدیہ میں بھی جاری رہنے والی ہے؟ ایسا نہیں کہ صرف بنی اسرائیل میں رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ امت محمدیہ میں بھی جاری ہے، یعنی اگر امت محمدیہ کا کوئی شخص قتل ناحق کرے گا تو اس کے خون کا ایک حصہ قابیل کے سر ڈالا جائے گا۔ اس ضمن میں بخاری کی روایت بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی مظلوم قتل ہوتا ہے تو اس کے خون کا گناہ آدم کے پہلے بیٹے پر بھی لاد دیا جاتا ہے، کیونکہ وہی پہلا شخص ہے جس نے قتل کو جاری کیا۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اب دیکھیے گا، جیسا کہ تسبیحات ہوتی ہیں ہمارے یہاں جو استعمال کی جاتی ہے، اسے ایک ہی لڑی کے اندر پرو دیا جاتا ہے۔ اگر ایک شخص اس کے پہلے دانے کو کھول کر نکالے گا تو لازمی طور کے پر اس کے پیچھے جتنے دانے ہیں وہ تمام دانے کھل کر باہر نکل آئیں گے، اور اگر وہ پہلے دانے کو روک لے تو لازمی طور کے پر اس کے پچھلا حصہ مکمل طریقے سے رک جائے گا۔ یہی معاملہ کسی کے قتل ناحق کا اور کسی کی جان بچانے کا ہے۔ یعنی اگر ایک شخص کو قتل ناحق کے طور کے پر مار دیا گیا، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے تعلق سے لوگوں کے اندر ہمت پیدا ہوگی اور دھیرے دھیرے یہ قتل کا سلسلہ بڑھتا جائے گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق حرج یعنی قتل ناحق بالکل بڑھ چکا ہے۔ قرب قیامت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مقتول کو اس بات کا پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں مارا گیا، اور قاتل کو بھی اس بات کا پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، جسے ہمارے اپنے زمانے کے اندر کہا جاتا ہے سپاری دینا، یعنی دینے والا کون ہے اسے پتہ نہیں۔ قاتل کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ مجھے کیوں مارنا ہے، بس وہ پیسے کے لیے مجھے پیسہ مل گیا ہے، سپاری مل چکی ہے، مجھے مار دینا ہے۔ آج آپ دیکھیے گا کہ بم بلاسٹ کے نام کے پر کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، کتنے لوگوں کی جانیں ناحق گئی ہیں۔ اس کے علاوہ دہشت گردی کے نام کے پر نقاب پوشی کے عالم میں کتنے لوگوں کی جان کو لے لیا گیا۔ تو اس میں قاتل کو بھی نہیں پتا ہے کہ آخر مجھے کیوں مارنا ہے، اور نہ مقتول یعنی جو لوگ بم بلاسٹ وغیرہ کے اندر مارے جاتے ہیں انہیں کیا پتا ہے کہ ہم کو کیوں مار دیا گیا۔ وہ تو بیچارے معصوم تھے، انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا، انہیں بلا وجہ قتل کر دیا گیا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا مقدمات آئے، مقدمات آنے کے بعد خاص طور سے ابھی چند روز قبل مالیگاؤں کے تعلق سے جو 2006 اور 2008 کے اندر بم بلاسٹ ہوا تھا، سب کو معلوم تھا، کھلے طور کے پر قاتل کا پتہ ہے۔ لیکن جب معاملہ ایسا ہو جائے کہ خود عدالت ہی بے انصافی کے پر اتر آئے اور ثبوتوں کو چھپا دیا جائے اور گواہوں کو بدل دیا جائے، ان کی گواہی کو بدل دیا جائے، تو کہاں سے انصاف ہوگا؟ لیکن مسلمانوں کے لیے بات کوئی تکلیف دہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے سب سے بڑی عدالت آخرت کی ہے کہ انسان دنیا کے اندر جو بھی اس کے پر ظلم ہوگا، آخرت میں یقیناً اس کا بدلہ ملنے والا ہے بہتر شکل میں۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی تسلی کی بات ہے، اس لیے کہ ہمارا یقین ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی ظلم اور زیادتی ہوگی اس کا بدلہ نہیں لیا گیا تو آخرت میں یقیناً اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔